اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اے اللہ، تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں مردود شیطان کی برائی سے، شر سے، بہکاوے سے، خناس سے، وسوسے سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو رحمان ہے، رحیم ہے۔ اذا السماء فطرت، جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ اس سے پہلے آیا وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، جب آسمان پھاڑ دیا جائے گا۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ، آسمان پھٹ جائے گا۔ انشقت، کشطت، انفطرت، یہ سارے الفاظ قریب قریب ہیں کہ جب آسمان کو پگھلا کر لپیٹ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا، پھاڑ دیا جائے گا۔ اتنے لمبے چوڑے آسمان کو سچا مالک اللہ فنا کر دے گا، اپنی جگہ سے ہٹا کر اس کو فزیکلی کیمیکلی چینج کر کے دوسری چیز میں کنورٹ کر دے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، اور جب ستارے طیارے بے نور ہو جائیں گے، یہی چیز اوپر کی سورہ میں کہی گئی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرت، جب تارے سیارے ستارے بے نور ہو جائیں گے، ماند ہو کر نیچے گریں گے، انہیں توڑ پھوڑ کر نشٹ کر کے دکن دکا ذرے ذرے کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اس سے پہلے کہا گیا وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، فُجِّرَتْ پھاڑ دیا جائے گا، سُجِّرَتْ بھڑکا دیا جائے گا، آگ نکل پڑے گی۔ زمین کے بیچ میں جو لاوا ہے وہ نکل کر پوری زمین پر پھیلے گا، اور جو سمندروں کا پانی کا جو کھڈا ہے وہاں سے پہلے نکلے گا، کیونکہ اسے وہ حصہ قریب پڑتا ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں پھاڑ دی جائے گی، قُلِّبَتْ، الٹ پھیر کی جائے گی، قبروں سے جس حالت میں مٹی میں مر کر انسان یا کوئی مخلوق ملی ہوئی ہے، سب کو دوبارہ پیدا کر کے نکالا جائے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ جب قیامت کے دن دوبارہ پیدا کیا جائے گا تو صرف انسانوں کو نہیں، ہر پشو پکشی پرانی اور ہر مخلوق کہ ہر جاندار کو کیا جائے گا۔ یا ایھا الانسان وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبروں کو الٹ پھیر کر کے اس میں سے اس مردے کو پھر سے زندہ کیا جائے گا۔ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، تو اس دن انسان کو معلوم ہو جائے گا کس چیز کو اس نے زیادہ اہمیت دی، کس چیز کو اس نے پہلے کر کے آگے بھیج دیا، اور کس چیز کے تعلق سے سوچتا رہا کروں گا، دنیاوی مایا اور دنیا کی چیزوں کو اہمیت دی، اسے کرتا رہا، اور گیان اور ایمان کی باتوں کو پیچھے کیا، نہ خود اس پر چلا، نہ لوگوں کو اس کی طرف بلایا۔ عالمت نفسن، ہر نفس، ہر جان کو معلوم ہو جائے گا، ہر انسان کو معلوم پڑ جائے گا۔ ینبأ الانسان، انسان کو بتایا جائے گا، بما قدم واخر، کہ کس چیز کو آگے کیا، کس چیز کو پیچھے کیا۔ اور یہاں پر ہے عالمت نفس ما قدمت واخرت، ہر جان، ہر نفس، ہر انسان کس چیز کو پریارٹی دی، اولیت دی، اور کس کو مؤخر کیا کہ بعد میں کروں گا، انتظار میں رہا، اور موت کی گھڑی آ گئی، قیامت کا وقت آ گیا اور اسے کرنے کا موقع نہیں ملا۔ یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، تیرے بھولے بھالے کرم والے رب جو کرم کے ساتھ اس پوری کائنات کو رحم کے ساتھ پال رہا ہے، کرم کیے جا رہا ہے۔ اچھا، کرم یہاں پر عربی کا، ایک تو ہندی کا کرم ہوتا ہے عمل کے معنی میں، یہاں عربی کا کرم ہے، یعنی سخاوت، سب کو بڑے دل کے ساتھ، شفقت کے ساتھ، رحمت کے ساتھ، کرم کے ساتھ، رحم کے ساتھ پالنا، اور سب کی ہر ضرورت پوری کرنا۔ یہاں پر کریم اور کرم کا عربی کا معنی ہے، ہندی میں ہوتا ہے کرم کرنا، عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ بڑے کرم کے ساتھ پوری دنیا کو پال رہا ہے۔ اس رب سے اے انسان تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، کس نے دور کر دیا؟ کیوں تو غفلت میں پڑا ہوا، اس کی بندگی کا حق ادا کیوں نہیں کر رہا، اس کے نام اسمرن کی طرف کیوں نہیں آ رہا، اس کے گیان اور ایمان کو قبول کیوں نہیں کر رہا؟ الذی خلقک
وہ اللہ تو ایسا ہے جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، اور بہترین اچھے انداز میں پیدا کیا، تیرا پتلا بنایا دونوں ہاتھوں سے، خلقت بیدیہ، میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے جو مٹی پوری زمین سے منگا کر پتلا بنایا، بڑے شان سے، بڑے اہتمام سے، بڑے اچھے طریقے پر، فسواک، ایک ایک چیز، ناک، کان، آنکھ، پوری مخلوق میں سب سے اچھے جسم، فی احسن تقویم، اچھے قوام، اندر سے بھی باہر سے بھی، سپرفیشیلی بھی، انٹرنلی بھی، اندر سے بھی، ہر طرف سے انسان کی تخلیق کو اچھے انداز سے کیا، فعدلک، اور بڑی تعدیل کے ساتھ، عدل کے ساتھ، ہر چیز ایک دوسرے سے جٹی ہوئی ہے، ہر سسٹم باڈی کا ایک دوسرے سے مل کر کام کر رہا ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور پھر تجھے جو شکل صورت ہر ایک کی الگ کی ہے، ہر ایک کو جو الگ شکل صورت دینا چاہا اس انداز سے اسے پیدا کیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں۔